وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیات نازل فرمائی ہیں وہ بالکل واضح ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ نہیں مانتے۔ ایسا ہی سلسلہ کچھ یہودیوں کا تھا، مدینے میں رہتے تھے، جو نہیں مانتے تھے قرآن کو اور محمد وسلم کا بھی انکار کرتے تھے، جبکہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تم نے آنے والے پیغمبر کی اتباع کرنی ہے، لیکن جب وہ پیغمبر آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا انکار کر دینا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جب بھی ماضی میں ان سے عہد لیا گیا تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ چلیے آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ اور جانتے ہیں یہودیوں کے اس رویے کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور لقد لام تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، بالکل حقیقت ہے۔ انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا، الیکا، الا طرف کا، آپ، الیکا آپ کی طرف، کیا نازل کیا؟ آیات بینات، آیات عید کی جمع ہے، آیات بینات واضح، یہ صفت ہے آیات کی، اور چونکہ یہ مفعول بن رہی ہیں آیات، اسی لیے ساتھ کو کا اضافہ کر دیا، آیات بینات واضح آیات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں بڑی ہی واضح ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں۔ انکار کرنے والے کون ہیں؟ جبکہ ما نہیں، یکفرو، یکفرو وہ انکار کرتا ہے، واحد ہے، چونکہ آگے فاعل جمع آ رہا ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے انکار کرتے ہیں۔ بہا، بی کا، ہا ان کا، ان آیات کا انکار نہیں کرتے اللہ مگر الفاسقون، گناہگار۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو حدود کو توڑ کر باہر نکل جائے، تو اس کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ جو حدود لانگ جاتے ہیں، جو گناہگار ہیں، وہی ان آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور حقیقت ہے کہ نازل کیا ہے ہم نے، الیکا آپ کی طرف، آیات بینات بالکل واضح آیات کو، وما یکفر، جبکہ نہیں انکار کرتے، بہا ان کا، الا الفاسقون مگر گناہگار ہی۔ اور یہودیوں کا یہ جو رویہ ہے کہ یہ نہیں مان رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آوا کلما، کیا ایسا نہیں ہے؟ اور کلما جب کبھی بھی، ترجمہ کرتے ہوئے واو کو پہلے لے آئیں گے، اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی بھی، آہدو انہوں نے عہد کیا، آہدن کوئی بھی عہد، نابازا پھینک دیا، توڑ دیا، ہو اس کو، اس عہد کو، وہ کی ضمیر جا رہی ہے عہد کی طرف، توڑ دیا اس کو، پھینک دیا اس کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم من سے، ہم ان، منہم ان میں سے، بل دراصل، اکثرہم اکثر ان کے، یہ کچھ چند لوگ نہیں ہیں، ان کی اکثریت کا یہ حال ہے، اکثرہم لا یومنون، لا نہیں، یومنون وہ ایمان لاتے۔ آوا کلما ترجمہ کرتے ہوئے واو کو پہلے لے آئیں گے، اور کیا ایسا نہیں ہے جب بھی، احدو احدن انہوں نے کوئی بھی عہد کیا، نابازا فریق منہم توڑ دیا اس کو ان میں سے ایک گروہ نے، بل اکثرہم دراصل ان کے اکثر لا یومنون ایمان نہیں رکھتے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور بالکل حقیقت ہے کہ نازل کیا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، آیات بینات واضح آیات کو، وما یکفر، جبکہ ما نہیں، یکفر انکار کرتے، بہا ان کا، الا الفاسقون مگر گناہگار۔ آوا کلما، اور کیا، کلما جب کبھی بھی، اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی بھی، آہدو آہدن انہوں نے کوئی بھی عہد کیا، نبذہ پھینک دیا اس کو، یعنی توڑ دیا اس کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بل اکثرہم لا یومنون، یہ چند ایک نہیں، بل دراصل اکثرہم اکثریت ان کی، لا یومنون ایمان نہیں لائیں گے۔ اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ مدینے میں جو یہودی بستے سے ان میں سے صرف
صرف چند ایک عبداللہ بن سلام اور ان کے گھر والے اور ایک اور عالم تھے، بس چند ایک لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیات نازل فرمائی ہیں بڑی واضح ہیں، اور پھر بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں اور بات کو ایسے سمجھایا ہے کہ ایک عام آدمی بآسانی سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے نا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس کی مثال دے کے سمجھایا کہ جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، دانہ ایک ہوتا ہے تو پھر اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، سٹے نکلتے ہیں، اور ہر بالی میں ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایک کا 100 بن جاتا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قرآن مجید میں بڑی واضح آیات جو ہے بڑے واضح احکامات دیے ہیں، مگر اتنے واضح باتیں ہونے کے باوجود کون انکار کرتا ہے؟ جو ہے ہی فاسق، نافرمان ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کا مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا اس کو توڑ دینا، تو یہ ان کا وتیرہ رہا ہے، ان کی روایت رہی ہے۔ تو سو قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ہمیں قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے اور اس کو باقاعدگی سے پڑھنا چاہیے، پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔